بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم آپ کو بت پرستی کی حقیقت اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی اور کس نے کی، اس کی پوری حقیقت بتلائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی، اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہو گئے۔ آدم کی اولاد خوب پھلی اور پھولی، اور اگر آدم علیہ السلام واپس آ کر دیکھتے تو اپنی اولاد کو پہچان نہ سکتے، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو بہت تعجب کرتے اور کہتے سبحان اللہ، یہ سب میری اولاد ہے، یہ سب میری ذریت یعنی اولاد ہے۔ آدم کی اولاد سے بہت سی بستیاں بھر گئی اور انہوں نے بہت سے مکان بنائے، وہ کھیتی باڑی کرتے اور زندگی گزارتے تھے، اور لوگ اپنے باپ آدم کے دین پر تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، اور لوگ ایک امت تھے، ان کے والد آدم تھے اور رب اللہ تعالی۔ لیکن ابلیس اور اس کی اولاد بھلا اس سے کیسے راضی ہوتی؟ کیا لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے؟ کیا لوگ ہمیشہ ایک امت رہیں گے اور اختلاف نہیں کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آدم کی اولاد جنت میں جائے اور ابلیس اور اس کی اولاد دوزخ میں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، بس اللہ نے اسے دور کیا اور اس پر لعنت بھیجی۔ کیا وہ آدم کی اولاد سے اس کا بدلہ نہ لیتا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جائے؟ وہ ضرور بدلہ لے گا، وہ ضرور بدلہ۔ تو شیطان نے سوچا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے تاکہ وہ دوزخ میں جائے اور کبھی جنت میں نہ جا سکے۔ اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشتا ہے، اس کے علاوہ جو چاہے جب چاہے جتنی بھی گناہ ہو بخش دیتا ہے۔ شیطان نے ان کو شرک کی طرف بلانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ کبھی جنت میں نہ جائے، لیکن اس کا طریقہ راستہ کیا ہو؟ اور لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو لوگ ضرور اس کو برا بھلا کہتے اور مارتے۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کریں؟ کیا ہم بتوں کی عبادت کریں؟ بے شک تم مردود ہے، تو شیطان ہے۔ لیکن شیطان نے ایک دروازہ پایا جس سے وہ لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ تو شیطان نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کا بہت ذکر کرتے تھے، وہ اللہ سے پیار کرتے تھے اور اللہ ان سے پیار کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا تھا، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، اور شیطان اس بات کو خوب جانتا تھا۔ یہ سب لوگ چلے گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور ان لوگوں سے ذکر کیا اور کہا تم میں سے فلاں شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے دوست تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جب وہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا، اور جب مانگتے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ شیطان نے کہا تمہارا ان پر غم و حزن کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ۔ اور تمہارا ان کے بارے میں شوق کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا۔ شیطان نے کہا کہ تم ہر روز انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟
جبکہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کی صورتیں بنا لو اور صبح انہیں دیکھ لیا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی رائے بھلی معلوم ہوئی اور انہوں نے نیکوں کی صورتیں بنا لی۔ وہ ہر روز ان صورتوں کو دیکھتے اور جب انہیں دیکھتے تو نیک لوگوں کو یاد کرتے۔ مورتیاں بنا ڈالی اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیکوں کی مورتیاں ہیں اور یقیناً یہ پتھر ہیں، نہ انہیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان، نہ انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن ان سب سے برکت حاصل کرتے تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ اور یہ مورتیاں ان میں بہت زیادہ ہو گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھ گئی۔ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اسی کی صورت بنا لیتے اور اس مورت کا وہی نام رکھ لیتے تھے۔ یہ لوگ چلے گئے۔ اولاد نے اپنے آباؤں کو دیکھا کہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اپنے آباؤں کو دیکھا کہ وہ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، کہ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے اور رکوع کرتے تھے۔ بیٹوں نے آباؤں کے عمل پر اضافہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت معبود بن گئے اور لوگ ان کی ایسی ہی عبادت کرنے لگے جیسے وہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں بتوں کی کثرت ہو گئی۔ یہ ود ہے، یہ سوا، یہ یغوث، وہ یعوق اور فلا وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا۔